اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کے گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ڈپٹی کنوینر جناب انیس کرام خانی بھائی، رابطہ کمیٹی کے رکن اور سی او سی کے انچارج جناب فرقان بھائی، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران، سی او سی کے ذمہ داران، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پول کے سی او سی کے ذمہ داران، ٹاؤن انچارجز، یو سی انچارجز، ان کی کمیٹی، تمام میرے ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، سب کو السلام علیکم۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ساتھیوں، بغیر تمید باندھے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا باتوں کا ٹورنامنٹ ہے۔ آئے، باتیں کی اور بڑے بڑے جلسے پروگرام کیے اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ الیکشن ہار گئے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندے کو کسی کو کام بتاؤ اور شام میں اس سے اس کام کا پوچھو کہ بھائی کام کر کے آیا یا نہیں آیا، تو بتانا شروع کرے میں صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ کیا، باہر گیا، بس کا انتظار کیا، 2 گھنٹے لگے، بس میں گئے، فلاں جگہ گئے، دیر ہو گئی، بس پنچر ہو گئی، آگے اور سارے معاملات بتائے۔ بھائی پوچھو کام ہوا نہیں ہوا، تو وہ اپنی ایکٹیویٹیز بتا رہا ہے، رزلٹ نہیں بتا رہا، تو بھلے وہ الٹا لٹکا رہا ہو دن بھر، لیکن اگر جس کام سے اس کو بھیجا گیا تھا، جس کام کی ذمہ داری دی گئی تھی، اگر وہ کام نہیں ہوا تو اس کی ساری ایکٹیویٹیز بیکار ہے۔ پولیٹیکل پارٹی ہے، ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں ہے، لوگوں کو کھانے نہیں کھلا رہے، صرف میت بسیں نہیں چلا رہے، نہیں بھائی سیاسی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں مال کمانے کے لیے نہیں، ملک کا نظم و نسق ہمارے ہاتھ میں ہو، لوگوں کی فلاح کر سکیں، اس لیے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ تو الیکشن میں حصہ ہارنے کے لیے نہیں لیتے، اس کو جیتنا ہے۔ کیسے جیتیں گے؟ مرکز جتوائے گا الیکشن۔ مرکز کیا ہے؟ کون ہے مرکز پہ؟ مرکز تو چند درجن لوگوں کا اجتماع ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ سی او سی جتوائے گی، چند درجن لوگوں کا اجتماع، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سیکٹر جتوائے گا، یونٹ جتوائے گا، 10 12 20 لوگوں کا اجتماع، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مرکز پہ کوئی 2 بٹالین فوج تو نہیں بیٹھی کہ کسی یونٹ انچارج کی کال آئے گی اور کمک بھیج دیں گے، کوئی کمرے میں بوریوں میں پیسے تو نہیں رکھے کہ کوئی ڈیمانڈ آئے گی اور فوراً مہیا ہو جائے گا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کون جتوائے گا الیکشن؟ سیاسی پارٹی الیکشن جیتنا ہے، کوئی ایک گروپ، کوئی مرکز، کوئی سی او سی، کوئی سیکٹر الیکشن نہیں جتوا سکتا۔ اگر ہر ایم کیو ایم کا کارکن اپنے حصے کی ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو کوئی مرکز الیکشن نہیں جتوا سکتا۔ اگر اپنا حصہ نہیں ڈالے گا کوئی مرکز الیکشن نہیں جتوا سکتا۔ ساتھیوں، تو بغیر تمہید باندھے کہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن جیتنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اے ٹی ایم مشین نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی جہاز والا نہیں ہے کہ جہازوں میں بھر بھر کر لا کر ایم پی ایم این ایس شامل کروائے گا، ہمارے پاس ٹی وی پہ چلانے کے لیے اشتہار نہیں ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ جاگیردار وڈیرا نہیں ہوگا کہ اس کے ہاری کسانوں مزدوروں کو جدھر صبح اٹھ کر بول دیں گے جا کر ووٹ ڈالو وہ چل پڑیں گے، ان کو کسی سے پوچھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہیں، مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے اور شہروں میں مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی آرگنائزیشن کی بیس پر الیکشن لڑتی ہے اور جیتتی ہے۔ 40 سالوں سے ایم کیو ایم اپنی آرگنائزیشن، اپنی تنظیم کی، اپنے کارکنوں کی بیس پر الیکشن لڑتی اور جیتتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن آج میں فرقان بھائی کی بات سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ ہم آفس کھولنا، ہم کارکن ہیں، آفس، یونٹ آفس، سیکٹر آفس کھول کر بیٹھ جانا اور آ کر 2 گھنٹے وہاں پر اجتماع لگا کر چلے جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں ووٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور آج کا دور بہت آسان ہے ووٹر کے پاس جانے کا۔ آج کے دور میں کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اتنی آسان ہو گئی، اتنی سستی ہو گئی ہے کہ پہلے فزیکلی لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اگر کسی کو کال کریں بھی 20 سال پہلے تو اس کال کرنے کے بہت زیادہ پیسے لگتے تھے، کال ریسیو کرنے کے پیسے لگتے تھے۔ آج یہ کمیونیکیشن آلموسٹ مفت ہے۔ میرے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم میں سے ہر کسی کو اپنے اپنے حصے کے ووٹر کے پاس جانا پڑے گا اور اپنا ووٹر تیار کرنا پڑے گا۔ اور آج اتنا بڑا اجتماع ہے، یہ صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کارکنوں کا اجتماع ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے۔ اگر یہ اجتماع صرف آج یہ کمٹمنٹ کر لے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پر منوان عمل کرنا ہے، تو یہ 4 ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایم این ایز اور 8 ایم پی ایز ہم سے کوئی قریب نہیں آ سکتا ہمارے، اگر یہ مجمع یہ ڈیسائیڈ کر لے۔ اور کیا کرنا ہے؟ سنو، یہ فون ہے، فون۔ کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں ساتھی کارکنان ماں میں جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں؟ کم سے کم واٹس ایپ استعمال، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ تھینک یو۔ 99.99% لوگ اس واٹس
ایپ میں ایک فیچر ہے جس میں آپ جا کر آج ہی آپ ایک براڈ کاسٹ لسٹ بناؤ گے. براڈ کاسٹ لسٹ. جن کو نہیں پتا وہ اپنے بچوں سے پوچھیں گے, سارے بچوں کو پتا ہے. جن بڑوں کو نہیں پتا وہ اپنے بچوں سے پوچھیں گے جا کر. لیکن آج سونے سے پہلے یہ کریں گے, ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں گے. سب یہ سارے کارکنان, ذمہ داران اور جتنے بھی لوگ ہیں, میری مائیں بھی, بہنیں بھی, بیٹیاں بھی, بزرگ بھی, نوجوان بھی, سب لوگ ذمہ داران, سب لوگ ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں گے. اس کی ہیڈنگ رکھیں گے مائی ووٹرز. اور کیا کریں گے, سب سے پہلے جا کر اس میں اپنا نام ایڈ کرو. گھر میں والدہ حیات ہیں, والدہ سے بات کرو, بولو ووٹ ڈالیں گی ایم کیو ایم کو. بات کرو, بغیر پوچھے نام نہیں نوٹ کرو. والد حیات ہیں, پوچھو ووٹ ڈالیں گے ایم کیو ایم کو, پھر ان کو اس براڈ کاسٹ لسٹ میں ایڈ کرو. شادی شدہ ہو, بیوی سے پوچھو ووٹ ڈالیں گی ایم کیو ایم کو, نام ایڈ کرو. بچے ہیں 18 سال سے اوپر, بچوں سے بٹھا کر بات کرو کہ ووٹ ڈالیں گے ایم کیو ایم کو, نام ایڈ کرو. جتنے بھی افراد ووٹر ہیں گھر میں, آج کم سے کم گھر کی لسٹ کو انکلوڈ کر کے 5 ہوں گے, 7 ہوں گے, 3 ہوں گے, 2 ہوں گے, 4 ہوں گے, اس میں 240 لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں ایک براڈ کاسٹ لسٹ میں. 240 لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں ایک براڈ کاسٹ لسٹ میں. 240 لوگ ایڈ ہو سکتے ہیں. تو ایک میسج براڈ کاسٹ لسٹ میں آپ ڈالیں گے اور ڈالیں گی تو سب کو ڈائریکٹ پرسنل میسج جائے گا جتنے لوگ ہوں گے. پھر صبح اٹھنا ہے اور دماغ میں کیلکولیشن کرنی ہے کہ کتنے میرے جاننے والے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پارٹی کرتے ہیں ہم بچوں کی, 125 لوگ آتے ہیں گھر پہ, نہیں آتے کم سے کم 100-125 لوگ آ جاتے, نہیں آتے کم سے کم. اور شادی بیاہ میں 400-450 500 سے کم کا مجمع نہیں ہوتا. اور اگر کوئی برادری ہے 2,500-3,000 ہزار کا لنگر چل رہا ہے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہے نہیں ہے بھائی. یہ برتھ ڈے پارٹی میں بلانے سے زیادہ بڑا کام ہے. جس طرح سے شادیوں میں دعوت دینے کے لیے لسٹیں بناتے ہو, خدا کے واسطے گھر میں بیٹھو, اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر لسٹ بناؤ, خاندان والوں کے, دوست احباب کے کہ کون کون ہے, اور کال ملاؤ اور اس سے بات کرو, اور یہ 240 لوگ ایڈ کرو. اے میرے ساتھیوں, اے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی میری ماں بہنوں, 30 لاکھ ووٹ چاہیے ایم کیو ایم کو شہر جیتنے کے لیے. تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. 30 لاکھ ووٹ چھوڑ دو, تم اپنے صرف 240 ووٹوں کی فکر کرو. آپ کا الیکشن, پورا الیکشن 240 ووٹوں پر ہے بس. آپ یہ سمجھو کہ اس میں سے ایک ووٹ کم ہوگا, ایم کیو ایم الیکشن ہار جائے گی. 239 ووٹ ہوئے, ایک ووٹ کم پڑے گا, ایم کیو ایم الیکشن ہارے گی. کیا آج سے ہم, ابھی ڈیٹ نہیں آئی ہے, آج سے کیا ہم کوشش کریں, ہم اپنے ارد گرد, تو کیا ہم ایک ہفتے کے اندر اپنے ساتھ 240 لوگ ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر. بہت مشکل کام ہے میرے ساتھیوں, بولو مشکل کام ہے. اگر آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل والے ساتھیوں, یہ جو مجمع ہے میں بہت کم کر کے بتا رہا ہوں, چلو 2000 کاؤنٹ کرتا ہوں آپ کو, اس سے بہت بڑا مجمع ہے. اگر صرف آپ نے اپنے 240 ووٹ انٹیکٹ کر لیے تو صرف یہ مجمع 4,80,000 ووٹ پڑوا سکتا ہے. 4,80,000 ووٹ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل. نہیں باہر سے کسی کی ضرورت ہے, ابھی باہر والوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہی ہے, جو یہاں مجمع ہے یہ 4,80,000 ووٹ کاؤنٹ کروا سکتا ہے. جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے, یہ گفتگو شروع کریں گے, تو آپ سے سوالات ہوں گے, آپ کو مسائل آئیں گے, آپ کو سوالوں کی جوابات دینے پڑیں گے, اور جب آپ کے اوپر سوال آئے گا آپ پھر اس جواب کے لیے جستجو کرو گے, نالج حاصل کرو گے, اپنے ذمہ داروں سے پوچھو گے فلاں یہ کہہ رہا ہے. 240 لوگ ہو گئے, اسی 240 لوگوں میں سے کچھ لوگ پولنگ ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کم سے کم 10 لوگ تو تیار ہوں گے, اسی میں سے کم 5 لوگ کارکن بننے کے لیے تو تیار ہوں گے. پوری کراچی میں, صرف کراچی میں 18,000 پولنگ ایجنٹس چاہیے. پریشان گھومتے ہیں الیکشن والے دن, 9,000 خواتین, 9,000 مرد, 18,000 پولنگ ایجنٹس چاہیے. ہم پی ٹی آئی نہیں ہیں کہ پیسوں سے پولنگ ایجنٹس بٹھائیں گے, ہم پیپلز پارٹی نہیں ہیں, ہم پانی نہیں بیچ رہے شہر کا, حرام نہیں کھا رہے, دوائیں نہیں بیچ رہے کہ پیسوں سے انویسٹمنٹ کر کے پولنگ ایجنٹ بٹھائیں گے. اے میرے ساتھیوں, میری ماں بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں, اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم اس ایم کیو ایم میں کیوں ہیں. یہ فیشن نہیں ہے, یہ اتنا بڑا مجمع فیشن نہیں ہے. اگر اتنے بڑے مجمع کو سامنے دیکھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے مارکے میں چلے جائیں گے اور مجمع اپنا حصہ نہیں ڈال رہا, ہر فرد اپنا حصہ نہیں ڈال رہا, خدا کی قسم ہم کسی بھی مارکے میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی, پریشان رہیں گے. تو مرکز کوئی چیز نہیں ہے, سیکٹر کوئی چیز نہیں ہے, ہم انڈیویجول ایم کیو ایم ہیں, ہمیں انڈیویجولی اپنا حصہ ڈالنا ہے. جب یہ فکر آ جائے گی تو تم جنونی ہو جاؤ گے, جنونی. تمہیں پھر یہ
ہوش نہیں رہے گا کہ تمہارا سیکٹر انچارج کون ہے, تمہیں پھر یہ ہوش نہیں رہے گا کہ تمہارا یونٹ انچارج کون ہے, تمہیں پھر یہ ہوش نہیں رہے گا کہ تمہیں ذمہ داری ملی یا نہیں ملی, تمہیں یہ ہوش نہیں رہے گا کوئی تمہیں سلام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تمہیں یہ ہوش نہیں رہے گا کہ کوئی تمہاری عزت کر رہا ہے نہیں کر رہا, تم جنونی بن جاؤ گے, ہر کوئی کام میں لگ جائے گا. یہ خالی دماغ, یہ فضول ٹائم, یہ خالی وقت, یہ شیطان کی آمائش گاہ ہے. کچھ نہیں کریں گے تو بیٹھ کے فلاں بھائی یہ کر رہا ہے, فلاں بھائی وہ کر رہا ہے, اس کی نوکری ہو گئی, ہمیں پروموشن, یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں, یہ سارے کام چل رہے ہیں. کیونکہ کام نہیں ہے, کام ہم نے مرکز پہ ڈالا ہوا ہے, کام ہم نے ایم کیو ایم کی قیادت پہ ڈالا ہوا ہے, ایم کیو ایم پہ ڈالا ہوا ہے, ذمہ داروں پہ ڈالا ہوا ہے. اس کے پاس کوئی بٹالین فوج رکھی ہوئی ہے, ریزرو فورس رکھی ہوئی ہے, اے میرے ساتھیو. لیکن ایک مسئلہ ہے, اور وہ یہ کہ جس کا ہلکا اشارہ دیا فرقان بھائی نے, انسان جستجو تو اس وقت کرے گا نا, آرگومنٹ تو اس وقت کرے گا جب وہ کنفیوز نہیں ہوگا. ہم جب الیکشن لڑنے جا رہے ہوں گے تو الطاف حسین صاحب بائیکاٹ کا اعلان دیں گے آپ کو, تو ہم تو کنفیوز ہو جائیں گے, کیونکہ آج طرح طرح کی آواز آتی ہے کانوں میں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سوشل میڈیا پہ یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ نہیں کہنا چاہیے. خالد مقبول کنوینر ایم کیو ایم بڑے مجمع میں خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے 22 اگست کو چھوڑ کر 23 اگست مجبوری میں نہیں اپنایا. ہم نے اگر مجبوری میں اپنانا ہوتا تو 19 جون 1992 کو اس سے زیادہ بڑا خطرناک, اس سے زیادہ خطرناک آپریشن چل رہا تھا, اس وقت مجبور ہو جاتے. 23 اگست 2016 کو کیوں مجبور ہوئے؟ کچھ کہیں گے, آواز آتی ہے کانوں میں کہ ان کو کچھ نہ کہیں. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی باپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو باپ کے ساتھ کو یہ کرتے ہیں. او بھائی, باپ ہمارا وہی ہے جس کا نام شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے ولدیت. ہم نے اپنے سگے باپ کی نہیں مانی, اس قائد صاحب کی مانی ہے, اپنے باپ کی نافرمانی کر کے ان کی بات مانی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان تھا کہ یہ میری قوم کا مسیحا ہے, یہ میری قوم کی کشتی کو پار لگائے گا. آج 40 سالوں سے تم 11 دفعہ ایم پی ایم این اے بن گئے, تم 14 سالوں کے لیے گورنر بن گئے, تم 6 دفعہ وفاقی وزیر صوبائی وزیر بن گئے, تم سینیٹر کونسلر بن گئے. کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نام پر بننے والی پارٹی آج سندھ کے شہری علاقوں میں کوٹا اپنی 50 سال سے بھی زیادہ بدترین شکل میں موجود ہے. کہ پہلے کوٹے پہ کوٹا مل جاتا تھا, 40% کوٹا شہروں کو مل جاتا تھا, جس کو ختم کرنے کے لیے شودا قبرستان آباد کر دیے. ابھی 125 نوجوانوں کے نام جمع کرا کے آئیں گے, لاپتہ ہیں. چھوڑو 700 سے زائد نوجوان ماؤں کے ان کے بچے لاپتہ بازیاب ہوئے 7 سالوں میں, ابھی بھی 125 لاپتہ ہیں. آج بھی 50-60 سے زائد ساتھی جیلوں میں, آج بھی مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. تو یہ ساری قربانی دے دی, لیکن آج وہ کوٹا سسٹم جس کو ختم کرنے کے لیے ساری قربانیاں دی گئی, آج اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں ملا. یہ پیپلز پارٹی کی یہ نسل یا آج اس شہر کے کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر ہمیں ایک نوکری نہیں دیتے, جعلی ڈومیسائل بنا کر ایک ایڈمیشن نہیں دیتے. کیوں؟ قربانی تو دے دی, اب کیا بچا ہے قوم کے پاس؟ بند گلی میں تو آ گئے, کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ رات کو دن, دن کو رات کہا, ہم نے رات کہا ہے, رات کو دن کہا گیا, ہم نے دن کہا ہے. سوال نہیں کیا, گھر میں والدین کی بھی نہیں سنی, ایک بھائی کو قربان کر کے اوف نہیں کیا, دوسرے بچے کو تیار رکھا ہے. 10-10 سال کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اپنے جوان باپوں کے لاشوں پر پھول برسائے ہیں. 3 لاشیں اکٹھے دیکھی ہیں. بچہ پوچھتا ہے میرے بابا کی باڈی کون سی ہے, مجھے پھول ڈالنا ہے. گورکن عزیز آباد کا ایک قبر نہیں بناتا تھا, ایک بناتا تھا, 3 اور ایکسٹرا بنا کے رکھتا تھا کہ جلدی آنے والی ہے, لاش آ جاتی تھی. کس کو جا کے روار لگائیں؟ کون سی نافرمانی کی ہے؟ اور آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ تو آواز آتی ہے کہ جی آپ رہبر تھے, قافلے کے سپاہ سالار تھے, تو کہتے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیسے لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں ہے, تیری رہبری پہ سب کا سوال ہے. میں زرداری کو کیوں برا بولوں؟ میں نواز شریف کو, پی ٹی آئی کے عمران خان کو کیوں برا بولوں؟ اس سے اپنے حقوق چھیننے کے لیے تو اپنی جانوں کے نذرانے آپ کے ہاتھوں میں دیے, ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے. میں زرداری سے پوچھوں یا آپ سے پوچھوں؟ تو اور کتنی نسلیں کٹوائیں, کتنی نسلوں کو لاپتہ کرائیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ کوٹا سسٹم سے آزادی دلوائیں گے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا, کنوینر ایم کیو ایم کہہ رہا ہے کہ ہم کسی مجبوری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. 23 اگست کو کوئی زبردستی نہیں تھی, سمجھ کر انتظار تھا وقت کا, وقت وہ دن لے آیا, ہم کھڑے ہو گئے. اے میرے ساتھیوں, کوئی گلا نہیں ہے, ہم کسی ایم کیو ایم لندن والے کے گھر پر نہیں جا رہے, خدا نہ خواستہ. آج بھی وہ پکڑے جاتے ہیں, ان کی مائیں ہمارے پاس آتی ہیں, روزانہ چھڑوا رہے ہیں, منتیں کرتے ہیں ایجنسیوں کے, ہمیں
کہتے ہو ایجنسی کا، اب ایجنسی سے ہم نے کیا لیا ہے؟ تمہارے جوانوں کے لیے جا کر پیر پکڑنے جاتے ہیں، میرا بھائی بہن نہیں ہے۔ اس شہر کے بچے لاپتہ تھے، تو یہ 700 لاپتہ بچے ایڈی سینٹر والوں کے پاس تھے، ان سے بات کرتے۔ چھیپا کے پاس بند تھے، جن کے پاس بند تھے انہی سے بات کریں گے نا۔ آپ کہتے ہیں باپ ہے، کیسا باپ ہے؟ آج کسی باپ کا بچہ اغوا ہو جائے اور وہ اغوا کار اس باپ کو کال کرے کہ تیرا بچہ میرے پاس ہے، فون آ جائے، تو باپ کتنا بڑا ترم خان جتنا بھی ہوگا، کیا جس باپ کا بچہ بیٹا کسی اغوا کار کے پاس ہو وہ اس اغوا کار کو گالی بکے گا؟ بتاؤ بھائی، بولو بولو، فون پہ گالی بکے گا؟ کیا کرے گا؟ منتیں کرے گا، کیونکہ بچہ اس کے پاس ہے، منتیں کرے گا۔ یہ کیسا باپ ہے؟ ہم اگر اس کے بچے ہیں، یہ قوم اس کے بچے ہیں، یہاں ایجنسیوں کے پاس بندوق ہے، ہمارے سروں پہ کھڑے ہیں، اور وہ وہاں سے لندن سے بیٹھ کر ایجنسیوں کو گالی بک رہا ہے۔ 750 لڑکے لاپتہ ہیں، ایجنسیوں کے پاس ہیں، وہ جرنیلوں کو گالی بک رہا ہے۔ کیسا باپ ہے کہ مار کے پھینک دے ایجنسی والے، اگلے دن مار کر پھینک دے؟ نہیں، لاشیں چاہیے تاکہ سیاست چلے، کوئی گلا نہیں ہے، تمہیں ان کی حمایت کا حق ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر نہیں، جاؤ والا اعلان جا کر ان کی حمایت کرو، کوئی گلا نہیں ہے، لیکن ایم کیوں پاکستان کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، یہ منافقت ہے۔ منافق نہیں بنو، ہم سے زیادہ وفادار نہیں تھے کوئی۔ 2008 کا اینڈ ہے، 2009 کی شروعات ہے، میری نظامت کا عروج ہے، عروج، سنو کان کھول کر، میری نظامت کا عروج ہے۔ میں 2005 میں میئر بنا، سگنل فری کوریڈور 1 بنا لیا، کارساز سے لے کر 6 انڈر پاسز فلائی اوور سائٹ لمیٹڈ تک، سگنل فری کوریڈور 2 بنا لیا۔ پہلے سال لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، شہر کھود دیا تھا، دوسرے تیسرے سال اللہ نے مجھے عروج دیا اس شہر میں، میرا عروج تھا۔ سنو 2009 کی بات ہے، آدھی رات کی اسکرین پر جب 9-0 سے جائیں واپس تو 2:30 بجے 3 بجے رات میں نشے میں دھوت الطاف حسین صاحب آ کر شاہی سید کو گالی بک رہے، اور وہ اس کو گالی بک رہا ہے، ایک دن 2 دن نہیں، درجنوں دن۔ یہ مصطفیٰ کمال، یہ بیٹھا نہیں اس قائم خانی یہاں پر، فاروق ستار زندہ ہے، عشرت العباد زندہ ہے۔ میں آیا ان کے پاس کہ مجھے نہیں رہنا میئر، میں لندن جا رہا ہوں، مجھے بات کرنی ہے۔ یہ تیار ہوئے، ہم نے مل کر کال کی گورنر کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ تیار ہوا، وہاں سے ہم نے فاروق ستار کو، ڈپٹی کنوینر تھا، ہم نے ان کو کال کی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ تیار ہوئے۔ ہم 4 لوگ لندن گئے 2009 میں، انیس ایڈوکیٹ انور صاحب وہاں سے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے، بغیر بتائے 2 دن لندن میں چھپ کر رہے کہ جس دن روزانہ آفس نہیں آتے الطاف حسین صاحب، 2 دن کے بعد ان کو کسی میگزین والے کو انٹرویو دینے کے لیے آنا تھا، ہم نے بتایا نہیں، ہم جا کر اس آفس کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ صحافی انٹرویو کر کے باہر نکلا، ہمیں کال آ گئی، ہم اوپر چڑھے اور ہم سب لوگ چاروں کے چاروں انٹر ہوئے اس کمرے میں، پریشان۔ ہم نے کبھی لندن کا سفر یا کہیں دنیا کا سفر ان کے پوچھے بغیر نہیں کیا تھا، سب پریشان، خود پریشان۔ میں نے جا کر ہاتھ پکڑا بڑے مجمع میں، اور میں ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کے کمرے میں لے گیا جہاں پر دروازہ بند کر کے میٹنگ ہوتی تھی۔ میں ان کو کمرے میں لے گیا، ان کو ان کے صوفے پہ بٹھا کر میں زمین پر بیٹھ گیا، میں نے پیر پکڑ لیے۔ کیا آپ کو اپنی حالت بدلنی پڑے گی؟ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، پیر پکڑ لیے میں نے۔ کیا آپ کو اپنی حالت بدلنی پڑے گی؟ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، یہ قوم تباہ برباد ہو جائے گی۔ میں نے پیر پکڑ لیے، وہ رونے لگے، ایموشنل ہو گئے، میں بھی ایموشنل ہو گیا۔ باہر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب اس کو گالیوں کی آواز آئے گی، مارنے کی آواز آئے گی اندر سے، سب کو پتا تھا یہ کیا بات کرنے گیا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں نہ رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی نہیں تھا، میں اپنی بیوی کو بول کر گیا، بچے چھوٹے تھے میرے، کہ میں یا تو مجھے وہیں مار دیں گے اس بات کے بعد، اور اگر میں بچ گیا تو میں پاکستان نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو تمہیں میں فون کروں گا دنیا کے جس ایئرپورٹ میں کہوں آ جانا بچوں کو لے کر۔ کیوں؟ کیا ضرورت ہے؟ کون مجھے بول رہا تھا یہ جو لوگ وفادار بنتے، کون مجھے بول رہا تھا یہ کرنے کے لیے؟ کس کا پریشر تھا؟ میں میئر تھا، میرا عروج تھا، کوئی تباہی بربادی نہیں میرے آگے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم نے اس حد تک ان کو چاہا تھا کیونکہ میری قوم کا مسیحا مانا تھا ہم نے۔ 5-7 منٹ گزرنے کے بعد جب باہر والوں کو یہ لگا کہ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تو کسی نے ہلکے سے دروازہ کھول کر دیکھا کہ سین کیا چل رہا ہے، دیکھا کہ میں پیر پکڑ کے بیٹھا ہوں اور دیکھا کہ یہ سین چل رہا ہے، میں رو رہا ہوں، وہ رو رہے ہیں، تو سارے 15-20 وہاں کی رابطہ کمیٹی یہ جو میرے ساتھ لوگ گئے تھے سب اندر آ گئے اور سب نے پیر پکڑ لیے، سب نے پیر پکڑ لیے زمین پر بیٹھ کر کہ آپ کو اپنا خیال کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا علاج کرانا پڑے گا۔ خدا کی قسم وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہم نے اگلے دن وہیں سے بیٹھے بیٹھے طارق میر سے ریہیب سینٹر جہاں لوگوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں
پر ڈیٹاکسیکیٹ کراتے ہیں، جہاں پر نشاور لوگوں کا علاج کراتے ہیں، جہاں پر نشاور لوگوں کے ہسپتال ہوتے ہیں، ڈیٹاکسیکیٹ کرانے کے لیے 48 دنوں کے لیے بند کرایا، 48 دنوں کے لیے جا کر ایڈمٹ کرا کے آئے، 48 ڈیز علاج ہوا ان کا، اور علاج جب کرا کر واپس آئے تو ٹھیک ہو گئے۔ 2.5-3 مہینے یہ سلسلہ چلا ہے، پھر وہی کچھ۔ مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے میرے ساتھیوں، آج جو وہاں سے بیٹھ کر لندن سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ MQM پاکستان ایجنسیوں نے بنائی ہے، دیکھو یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، میں تالیاں بجوانے نہیں آیا، یہ کارکنوں کا اجلاس ہے، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا خاندان ہے، اور اپنے خاندان میں کھل کر بات کرنی چاہیے۔ جو نہیں کرے گا اس کے دل میں کوئی چور ہے، کچھ چھپانا ہے، وہ کہیں جھوٹ بول رہا ہے۔ ایجنسیوں نے بنایا، میں سوال کرتا ہوں، چلو MQM پاکستان یا ہمیں پہلے جام تھے، ہمیں ایجنسیوں نے بنایا ہوگا، تو جب یہ 2016 میں 22-23 اگست کو MQM پاکستان بن رہی تھی تو اس وقت لندن میں کنوینر ندیم نصرت تھے الطاف حسین صاحب کے، وہ کہاں ہیں آج؟ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ ISI وہاں بھی کام کر رہی ہے، وہ الطاف حسین کے رائٹ ہینڈ آدمی محمد انور تھے، کہاں ہیں آج؟ اپنی زندگی میں کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس کے لیفٹ ہینڈ آدمی طارق میر تھے، طارق جاوید تھے، کہاں ہیں؟ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ سلیم شہزاد زندہ تھے، کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ واسع جلیل کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ یہ سب رابطہ کمیٹی کے لوگ تھے، ان کو کون سی ایجنسی نے چھڑوایا وہاں سے؟ لندن میں تو ISI کام نہیں کر رہی، کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ آج میں یہ بات آخری آدمی ہوں یہ بات کروں، اگر وہ سیاست میں انوالو نہ ہو، وہ کال نہ دیں، وہ جماعت اسلامی کی حمایت میں بیان نہ دیں، وہ PTI کے عمران خان کی حمایت میں بیان نہ دیں، وہ بائیکاٹ کا اعلان نہ کریں، وہ میرے کارکنوں کے دماغ کو ورغلا رہے ہیں، وہ میرے ووٹرز کے دماغ کو ورغلا رہے ہیں، اور آج بھی یہ فون میں سب کچھ ہے، آج بھی وہ مارنے اور مرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ فون گواہ ہے، آج بھی آڈیوز ویڈیوز ہیں، اپنے کارکنوں کو جو کہ پتہ نہیں بند کمروں میں کیا کہتے ہوں گے، یہ تو وہ ہے جو کہ لائیو کہہ رہے ہیں کہ بھائی مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، خالد مقبول کو مارنے کے لیے ہمارے اگر 2 اور ساتھی شہید ہو جاتے تو کیا برا تھا؟ یہ ہے اس میں تو جواب نہ دیں ہم، بھائی کے چاہنے والوں کی دل آزاری ہو جائے گی، اپنی گردنیں دے دیں۔ آئیے کون لوگوں کبھی سوچو، برسی منا رہے ہو عظیم احمد طارق کی، اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ بانی ہے MQM کا، 30 سال ہو گئے اس کو شہید ہوئے ہوئے، برسی منا رہے ہو، شہید کو خراج تحسین پیش کر رہے ہو، قاتل کا نام نہیں لے رہے۔ ڈینگی وائرس سے مرا عظیم احمد طارق، کورونا وائرس سے مرا عظیم احمد طارق، PTI نے مارا عظیم احمد طارق کو، ANP نے پیپلز پارٹی نے مارا عظیم احمد طارق کو، کنوینر مار دیا لندن میں، کہتے ہیں شہید انقلاب ہے، شہید انقلاب ہے، ویڈیو ہے، رو رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کی، ساری ثبوت و شواہد کے ساتھ گرفتار کیا، انڈیا انوالو ہوا بیچ میں، کیس وہیں کا وہیں دبا ہوا ہے۔ لندن میں تو عدالتیں آزاد ہیں، آپ کا شہید انقلاب مرا ہے تو ایک مکان بیچ کر ذرا وکیلوں کی فیس دے کے ایک پٹیشن لگواؤ لندن کی عدالتوں میں، کہ پوچھو کہ لندن کی سرزمین میں ایجنسیاں بتائیں لندن کی کہ میرے شہید انقلاب کو، میرے کنوینر کو مارنے والا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کرو نا یہ کام۔ SM طارق کو مار دیا، کرو نا یہ کام۔ تو آج بھی نہیں رک رہے، اور ہم اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ عظیم احمد طارق کی برسی منائیں لیکن الطاف صاحب کو ان کا قاتل نہ کہیں، جب تک خود مان رہے ہیں کہ میں قاتل ہوں۔ عظیم احمد طارق کو کہہ رہے ہیں غدار، عظیم غدار جس کی آپ برسی منا رہے ہیں، عظیم غدار جس کی آپ برسی منا رہے ہیں، اس کو آپ عظیم غدار کہہ رہے ہیں لندن سے بیٹھ کر۔ تو اگر سارے خداؤں کو ماننے والے بنو گے تو منافق کہلاؤ گے۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ماننے سے پہلے سارے خداؤں کا انکار کرو۔ رب کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی اور معبود، پھر کہلوا رہا ہے سوائے اللہ کے۔ آپ کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، بس شتر مرغ کی طرح اپنی گردنیں مٹی میں ڈال دو، بلا ٹل جائے گی، نہیں ٹلے گی بلا۔ منافق کہلواؤ گے، یہ 240 لوگوں کی لسٹ بن نہیں سکتی، کرنٹ آ نہیں سکتا، کسی کا سر تم پھاڑ نہیں سکتے، اپنا سر پھڑوا نہیں سکتے اگر تمہارے اندر یہ کنوکشن نہیں ہے کہ ہاں ہم ہی صحیح ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم بھی صحیح ہوں اور وہ بھی صحیح ہوں۔ پھر جب بوائیکاٹ کی کال آئے گی تو آپ صرف مرکز کو فون کر رہے ہوگے کسی جگہ بیٹھ کر، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، مرکز کو فون کر رہے ہوگے اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ آپ کو خبرنامہ سنانے کے لیے پارٹی میں رکھا ہے بھائی، خبریں پڑھنے کے لیے پارٹی میں رکھا ہے، اطلاعات دو تو مرکز میں کوئی 2 بٹالین فوج بیٹھی ہوئی ہے، کیا آپ اطلاع دو گے چل پڑیں گے؟ تو میرے ساتھیو اتنا بڑا مجمع نہیں چاہیے، اگر مجمع کنفیوز ہے اتنا بڑا مجمع نہیں چاہیے۔ میں اپنی ایک بات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، شاید کچھ کہہ سکوں، بہت سارے ساتھی کہتے ہیں یا نہیں کی بھی کہتے، تو شاید دماغوں میں ہو کے ڈر ہے، خوف ہے، تو تمہیں یاد دلاؤں MQM کے کارکنوں، ذمہ داروں، کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب آئے 3 مارچ 2016 کو تو یقیناً آپ نے بھی یہاں سے نعرہ لگایا کہ بھائی ایجنسیاں لے کر آئی ہیں۔ 3 مارچ 2016
16 को तो कहते हो कि हमें शायद एजेंसियां लेकर आई, लेकिन मैं गया तो पार्टी छोड़कर 14 अगस्त 2013। कोई नहीं कहता कि मुझे एजेंसियां पार्टी छुड़वा कर गई हैं, भाई कोई नहीं कहता मुझे, मेरे जाने पे तो कोई नहीं कहता ना। मैं तुम्हें आज बताऊं कि 14 अगस्त को जब मैं छोड़कर जा रहा था, उससे 4-5 माह पहले तक मैं परेशान रहा। मैं आज शेयर कर रहा हूं, पहली दफा मैं सोचता था कि मैं छोड़कर जाऊंगा, छोड़ूंगा तो मैं तो कोई यूनिट इंचार्ज या टाउन इंचार्ज तो नहीं हूं कि मुझे भूल जाएंगे। मैं सेनेटर हूं उस वक्त, मैं उनकी किचन कैबिनेट का आदमी हूं, मैं राब्ता कमेटी का मेंबर हूं उस वक्त। मेरा घर जलाएंगे, मेरे घर वालों को पीछे मारेंगे, मुझे गद्दार कहेंगे जब मैं नहीं मिलूंगा, जबकि मेरा कुछ करने का प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ खामोशी से चले जाने का प्रोग्राम था बस। लेकिन फिर भी मुझे पता क्या होता है, तो मैं 4-5 माह तक मैं इस शैतान के वसवसे में रहा। गौर से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, शायद काम आ जाए। क्यों? और इन 4-5 माह तक मैं उनसे, उनकी मौत से बचने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और फिर मैं सोचता था मैं दुनिया में जाऊंगा, मेरे पास पैसे तो नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरे बच्चों के रिस्क का क्या होगा, मेरी फैमिली की जानों का क्या होगा। ये सब कुछ मैं उनसे मांगता था कि वो रहम करेंगे तो मुझ पर रहमत बरसेगी, वो मुझ पर रिस्क का दरवाजा खोलेंगे नौजुबिल्लाह तो मुझे रिस्क मिलेगा, वो मेरी जान बख्शी करेंगे तो मैं जिंदा रह सकता हूं। बहुत परेशान रहा और मैं ऐसा सहारा ढूंढने के चक्कर में लग गया कि कोई इनसे ज्यादा ताकतवर हो जो मेरी जान बचाए, कोई इनसे ज्यादा ताकतवर हो जो मेरी इज्जत बचाए, कोई इनसे ज्यादा ताकतवर हो जो मेरे रिस्क का बंदोबस्त करे। मैं दुनिया में अपने जहन में टटोलता रहा, सर्च करता रहा, 4-5 महीने नहीं मिला मुझे कोई। फिर रब ने दिमाग में बात डाली, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमा रहे हैं सूरह आल इमरान की ये एक आयत है कि कहो कि सारे इख्तिदार का मालिक रब है, वो जिसको चाहता है इख्तिदार बख्शता है, वो जिससे चाहता है इख्तिदार छीन लेता है, वो जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है, वो जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। तमाम तर इख्तियार उसी के हाथ में है, तमाम तर फलाह उसके पास है। मैं दुनिया में ढूंढता रहा कि मुझे कोई उनसे ज्यादा पावरफुल मिले, मुझे बचाए, मुझे दुनिया में कोई नहीं मिला। मेरे रब ने मेरे दिमाग में बात डाली कि मारने वाला मैं हूं, तुझे एमक्यूएम में रहते हुए भी मरवा सकता हूं, बचाने वाला मैं हूं, तुझे एमक्यूएम छोड़ के भी बचा सकता हूं, इज्जत देने वाला मैं हूं, तुझे एमक्यूएम छोड़ के भी इज्जत मिल सकती है, जलील करने वाला, रुसवा करने वाला मैं हूं, तुझे एमक्यूएम में रहते हुए रुसवा कर सकता हूं। मैं रिस्क देने वाला हूं, रब कह रहा है तुझे एमक्यूएम छोड़कर भी रिस्क मिल सकता है और मैं एमक्यूएम में रहते हुए भी तुझसे रिस्क छीन सकता हूं। मेरे साथियों, मैं इस खुले आसमान के नीचे खुदा को गवाह बनाकर कहता हूं, जिस लम्हे मेरे दिमाग में ये बात रब ने डाली, खुदा की कसम दुनिया की सारी ताकत मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं रही, कोई औकात नहीं। सारा डर खत्म, सारी जिंदगी का मसला खत्म, सारे रिस्क का मसला खत्म, सारे इज्जत बेइज्जती का मसला खत्म। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने पलट कर पीछे नहीं देखा। निकलो इस शैतानी चक्कर से बाहर निकलो, सही और गलत पे फैसला करो, बहाने ना बनाओ, अपनी कमजोरी पे जवाब मत ढूंढो कि वो बाप है। कैसा बाप है? कभी जीए सिंध का नारा लग रहा है, आज एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर ली इमरान खान ने, है भाई, लड़ाई कर ली ना, जर्नैलों को गालियां बक रहा है ना इमरान खान। आज कैसा बाप है? आज उसी इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। अगर हम ये एमक्यूएम पाकिस्तान वाले नहीं होते तो इमरान खान को तो बाद में मारते, हमें लापता करते नहीं करते? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, करते नहीं करते लापता? भाई उनके घरों पे तो नहीं जा रहे, पंजाब का डोमिसाइल है, हमें मारने में कोई देर लगाते? सारा इमरान खान का बदला भाई की हिमायत पर हमसे लेते नहीं लेते? तो ये 240 वोटर तुम नहीं कर सकते अगर कंफ्यूज हो, नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं कि जिसको कंफ्यूजन है मैं उसका बहुत बड़ा एहसानमंद होऊंगा, वो यहां से उठे और जाकर अलल ऐलान काम करे उनके लिए। नहीं अलल ऐलान काम कर सकता, मैं हाथ जोड़ता हूं कि हमारे झंडों के नीचे ना रहे, मैं हाथ जोड़ता हूं हमारे पास ना रहे। कोई लड़ाई नहीं है, हम उनकी तरह कोई मारने वाली टीमें नहीं उतार रहे, आज भी मारने वाली टीमें उतार रहे हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं। ये हुकूमतें, ये पुलिस का इदारा, ये एजेंसियां, ये हमें पुलिस मोबाइलें दे रखी हैं, हमें टीएलपी मारने आ रही है, सुन्नी तहरीक मारने आ रही है, उनसे बचने के लिए भाई ऑर्डर कर रहे हैं, भाई ऑर्डर कर रहे हैं मारने के लिए। उनकी टीमों से बचने के लिए हमें सरकार ने गाड़ियां दे रखी हैं, हमें कोई एनपी वाला मारने आ रहा है, पीपल्स पार्टी वाला मारने आ रहा है। 30 सितंबर के सानिया का जिक्र करते हो, बरसी मनाते हो, एक दिन में हैदराबाद में स्टॉपों पे खड़े हुए 350 मुहाजिरों को कादिर मक्सी ने गाजर मूली की तरह कत्ल कर दिया 10 मिनट के अंदर। साना 30 सितंबर
सितंबर उस कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान का निजाम आपको पता है छूट कर आ गया। आज अभी चंद महीने पहले की बात है, टंडोला यार के भोलू भाई को दिन दहाड़े जीए सिंध के बंदे ने कैमरों के सामने कत्ल कर दिया, गोली मार दी। मुहाजिर नौजवान को, एमक्यूएम के कारकुन को, ये कादिर मक्सी पुलिस कस्टडी में वो बंदा गिरफ्तार है। पुलिस कस्टडी में जाकर उसको उस कातिल के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता है, उसकी तस्वीर बनवाता है और उसको जारी करता है कातिल को फूलों का गुलदस्ता देते हुए। भाई वहां मुहाजिरों का बाप बैठा हुआ है, कादिर मक्सी के लिए कोई टीम क्यों नहीं उतारी? भाई बोलो भाई, कादिर मक्सी के लिए कोई टीम आज तक क्यों नहीं उतारी? अजीम अहमद तारिक के लिए टीम उतर सकती है, इमरान फारूक के लिए टीम उतर सकती है, एसएम तारिक के लिए टीम उतर सकती है, कादिर मक्सी के लिए कोई टीम नहीं उतरी जो कि कातिल को मुहाजिर फूलों का गुलदस्ता दे रहा है। खुदा की कसम तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं होगा जो आज इन तमाम बातों को नहीं कह सकते अल्लाह के सामने मरने के बाद कि हमें कोई आवाज लगाने वाला नहीं आया था। ये एमक्यूएम पाकिस्तान आवाज लगा रही है। यकीन जानो आज भी अगर गुमराह रहोगे तुम्हारी दुनिया भी फारिग है, तुम्हारे बच्चों की भी दुनिया फारिग है, तुम्हें क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला पकड़ेगा। ना तुम दुनिया में मुकाम हासिल कर सकते हो ना आखिरत में मुकाम हासिल कर सकते हो सारी हकीकतों को जानने के बाद। तो ये जो फुरकान भाई आपके सामने ये कह रहा था जुमला कि हमें अब कोई बाहर से नहीं हरा सकता, हमें कोई अंदर से हरा सकता है, कैसी अजीब बात है। तो ऐसे हरा सकता है, इस ज़हन के साथ हरा सकता है, कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। देखो भाई मैं तुम्हें आज कहता हूं, अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते मैं आखिरी आदमी हूं उनका नाम लूं, और कल इस शहर से 17 सीटें हम जीत जाएंगे, फिर वो जितनी टीमें उतारे जितने बॉयकॉट करें मैं आखिरी आदमी उनका नाम नहीं लूंगा। मेरे पास 15 से 17 सीटें शहर में आ जाएं, मैं मार्का जीत गया, एमक्यूएम मार्का जीत गई, मैं आखिरी आदमी होऊंगा, ये एमक्यूएम के रहनुमा आखिरी लोग होंगे। लेकिन अभी वो मेरे दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, कोई मर्सी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। मैं भी कहना नहीं चाहता, ये बहुत थोड़ा है, हमें कोई नुकसान नहीं था, हर चीज हमें मिली हुई थी, हमें क्या जरूरत पड़ी है उनके खिलाफ कोई बात करें। ये सब कुछ हो गया, आज एमक्यूएम पाकिस्तान के झंडे के नीचे 7 सालों से बैठे हो। क्यों कंफ्यूज हो भाई? कंफ्यूज हो तो फिर मुनाफिक हो। तुम नहीं जीत सकते इलेक्शन, तुम इससे 10 गुना तादाद अपनी बड़ी कर लो, मैं तुम्हें लिख के दे दूं नहीं जीत सकते इलेक्शन। इलेक्शन तादाद से नहीं जीती जाती, इलेक्शन जज्बे से जीती जाती है, करंट से जीती जाती है। नहीं है तुम्हारे अंदर करंट, कंफ्यूज हो, नहीं है तुम्हारे अंदर करंट, तो आज फैसला करना पड़ेगा। जलसा नहीं है, तकरीर करेंगे, तालियां बजवाएंगे, चले जाएंगे। कौम का मसला है, ये एमक्यूएम का आखिरी इलेक्शन है। किस लेवल की लड़ाई लड़ रही है ये पार्टी? ये पार्टी इस कौम की एक हारी हुई जंग को कौम को खाई से निकाल कर ऊपर लेकर आ रही है। तुम देख नहीं रहे कि आज अपने आप को गिनवाना कश्मीर फतह करने के बराबर है। 7 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने इन्यूमरेटर्स के जरिए यह कहलवा दिया कि सिंध की पॉपुलेशन सेंसस 98% मुकम्मल हो गई और कराची की आबादी 1,43,00,000 है। कराची की आबादी 1,43,00,000 है, 2% गिनती रह गई, 2 लाख और ऐड करते 1,45 पे लॉक करते। खबर आ गई अखबार में, ये एमक्यूएम पाकिस्तान है, उससे पहले से लड़ रही थी, उनका पीछा कर रही थी, और उस दिन से लेकर अब तक 50 लाख के करीब तकरीबन लोग डेट गुजरने के बाद कराची में इंक्लूड करा चुके, आज 1,90,00,000 पहुंच गए हैं। कभी पाकिस्तान की तारीख में मर्दमशुमारी के दौरान एक आदमी भी नहीं बढ़ा है, हमेशा रिजल्ट आ जाते थे और उसी तनख्वाह पे काम करते थे। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एतराज करके वही पॉपुलेशन मानना पड़ती थी। पहली दफा ये वाली एमक्यूएम है जिसने अनाउंस हुए हुए रिजल्ट को रुकवाया है, ये उसके कारकुनान बैठे हैं। तुम जिम्मेदारों को तो बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हो, जैसी कौम होगी वैसे लीडरान होते हैं। ऐ मेरे साथियों, किसी और के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, हमारे बदलने से बदलेगा। तो मुझे मजमा नहीं चाहिए, हमें मजमा नहीं चाहिए, हमें अपना चाहिए। किसको ये ईमान है कि हम ही सही हैं बाकी सारे गलत हैं? जिसको अगर ये ईमान नहीं है वो उठे यहां से चला जाए। बोलो भाई किसको ईमान है कि हम ही सही हैं? तो मेरे साथियों, जो कल तक हो गया तौबा करो, उस पे माफी मांगो रब से। अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। हाँ ये गुनाह है, ये मुनाफकत है कि मेरे मरकज पर अटैक हो जाए और मेरे कदम मरकज की तरफ ना जाएं। किसी के कब्जा करने का इंतजार कर रहे थे कि तुम हार फूल लेकर जाओगे मुबारकबाद देने के लिए, मिठाई के डब्बे लेकर जाओगे। नहीं जीत सकते ऐसे, ये जुल्म खत्म नहीं होगा और कोई और जालिम नहीं है। जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान हुकूमत जालिम नहीं है।
تم ظالم ہو میں ظالم ہوں. ہر ظلم کرنے والا ظالم نہیں ہے, اس ظلم کو منافقت کے ساتھ خاموشی سے سہنے والا ظالم ہے. اپنے یونٹ آفیسز پہ بیٹھ کر حکمرانوں کو گالیاں بکیں گے, بد دعائیں کریں گے تو حکمران اگلی صبح مرا ہوا ملے گا؟ نہیں مرا ہوا ملے گا. اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کسی ظالم کو آج تک مظلوم کی کوشش کے بغیر نہیں مارا. اس نے نبیوں کی مدد بغیر کوشش کے نہیں کی. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے بڑی ہستی دنیا میں نہ پیدا ہوئی تھی نہ ہے نہ ہوگی. مکے کے 13 سال نبوت کے بعد کون کون سے زخم ہیں جو پیارے نبی کو نہیں لگے؟ کیا ضرورت تھی؟ طائف میں پتھر لگنے سے لے کر ساتھیوں کی شہادت سے لے کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی مسلمان شہید خاتون ہیں. ابو جہل نے بیچ بازار میں دونوں میاں بیوی ہجرت کر رہے تھے, حبشہ جا رہے تھے حضور کی ہدایت پر, راستے میں پکڑ لیا. شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ بازار میں ان کی شرمگاہ پر ایسا نیزہ مارا کہ وہیں شہید ہو گئیں. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 اونٹ منگوائے اور چاروں ہاتھ پیر اونٹوں سے باندھ کر 4 سمت میں اونٹوں کو دوڑا دیا, وہیں جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے. کیا ضرورت تھی؟ طائف میں جس کے لیے کائنات بنی اس کو رب پتھر پڑوا رہا ہے. کیا ضرورت تھی؟ 2 رکعت نفل نماز غار ہرا سے پڑھ کے دعا کر کے نیچے اترتے, پورا مکہ مدینہ مسلمان ہو جاتا. کوئی مسئلہ تھا رب کے لیے؟ دلوں کو پھیرنا کوئی مسئلہ تھا؟ یہ کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ رب نے بتایا ہے کہ اے تا قیامت آنے والے انسانوں, اس نبی سے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا. جب اس کو اللہ نے بغیر صرف دعاؤں سے مدد نہیں بھیجی, پہلے کوشش کروائی ہے, جب جا کر ظلم ختم کیا. تم کون ہو؟ میں کون ہوں؟ آج کے معاشرے کے گناہگار لوگ ہم رات میں ٹاک شو دیکھ کر حکمرانوں کو بد دعا دے کر سوئیں گے, صبح حکمران مرا ہوا ملے گا, میرے گھر میں پانی آ جائے گا. نہیں نہیں نہیں, صبح تک حکمران کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ طاقت دے دیتا ہے. تمہاری خاموشی کی وجہ سے, تمہاری منافقت کی وجہ سے, تمہاری کوشش نہیں کرنے کی وجہ سے. قرآن ہے, بنی اسرائیل کے نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت ختم کرے گا. فرعون نے حکم دے دیا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو لڑکیوں کو زندہ چھوڑو, لڑکوں کو ذبح کرو. شروع ہو گئے. جہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا, قرآن ہے, کوئی کہانی کی کتاب نہیں, اللہ نے قرآن میں یہ لکھ دی بات. جہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں, فرعون کے فوجی آتے تھے, ماں کی گود سے بچے کو چھینتے تھے اور سامنے ذبح کر دیتے تھے. جب پہلے بچے کو فرعون کے لوگ ذبح کر رہے تھے تو اللہ کو مارنا تھا نا, فرعون کو نہیں مارا. ہاں بھائی, دوسرے بچے کے ذبح کرنے پہ اللہ نے مارنا تھا نا, فرعون کو نہیں مارا. تیسرے بچے پہ درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں, علماء فرماتے ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے ماں کے گود سے چھین کر. اللہ نے فرعون نہیں مارا. کیوں؟ کیونکہ پورا بنی اسرائیل ہماری طرح اپنے بچوں کو سامنے ذبح ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور فرعون کے ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا. اللہ نے مدد نہیں بھیجی. موسیٰ علیہ السلام پیدا کیا, بڑا کیا, جوان کیا, نبوت دی. ان کے کہنے پہ ہارون علیہ السلام ان کے بھائی کو نبوت دی. اب دونوں بھائی نبی بنا دیے. اللہ قرآن میں بتا رہا ہے, ڈائلاگ کر رہا ہے. نبی بنانے کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا اب موسیٰ آپ نبی بن گئے, جا نماز بچھائیے اور نماز شروع کیجئے, آپ کی نماز ختم ہوگی پیچھے فرعون مرا ہوا ملے گا آپ کو. نہیں بولا یہ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ تم اور تمہارے بھائی, جاؤ جا کر فرعون کو آواز لگاؤ. کیا ضرورت ہے میرے رب کو یہ کرنے کی اور ہمیں بتانے کی؟ کیا ضرورت ہے رب کو؟ میرے رب کو فرعون مارنے کے لیے کسی موسیٰ کی ضرورت نہیں ہے, کسی ہارون کی ضرورت نہیں ہے. میرا رب یہ بتانا چاہ رہا ہے, اے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے میرے ساتھیوں اور قیامت تک آنے والے انسانوں, میرا رب یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے موسیٰ جیسے پیغمبر کی مدد بھی بغیر کوشش کرائے نہیں کی ہے, پہلے اس سے بھی کوشش کروائی ہے. وہ فرعون کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے, اللہ سے دعا کر کے گئے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے, میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, مفہوم ہے. میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات. یہ دعا کر کے گئے, اسی فرعون کے آگے جا کر کھڑے ہوئے, اسی فرعون کے ظلم کے آگے استقامت کے ساتھ جب کھڑے ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ وہی بنی اسرائیل جو اپنے بچوں کو کٹواتے تھے اور نہیں کھڑے ہوتے تھے, جب موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر کھڑے ہونے والے بن گئے اور اتنی تعداد ہو گئی کہ رب کی نظر میں قبولیت ہو گئی, تو رب نے حکم دیا کہ اب مدد آئے گی. اور ایسی مدد آئی کہ سمندر کو حکم دیا کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو رستہ بنا کر دو. سمندر پھٹ گیا اور موسیٰ اور اس کے ساتھی
गुजर गए और उसी समुंदर को हुक्म हुआ कि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क करो, और सबको गर्क किया, सिर्फ दुआ करने पे नहीं, सिर्फ बद्दुआएं करने पे नहीं। अल्लाह ने ये सारा वाकया अपनी किताब में लिखकर मुझ तक और आप तक पहुंचाई है बात, ये बताने के लिए कि जब जब तुम पर जुल्म हो, सिर्फ जालिमों को बद्दुआएं देने से जालिम नहीं मरेगा, सिर्फ दुआएं करने से जालिम नहीं मरेगा। पीने का पानी आ नहीं रहा, सीवरेज का पानी घर से बाहर जा नहीं रहा, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, रोड है नहीं, महंगाई है, नौकरी नहीं है, एडमिशन नहीं है, कोटा सिस्टम पे भी कोटा नहीं मिल रहा, लेकिन कौम को कोई फिक्र नहीं है, कोई कोशिश करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे साथियों, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश क्या है? 240 वोटर बनाना। कोशिश क्या है? 240 वोटर बनाना, ये है कोशिश। आज का दौर टीटी लगाकर जाकर किसी को मारने का दौर नहीं है। आज का दौर ट्विटर का दौर है, टीटी का दौर नहीं है, ट्विटर का दौर है। ये 240 लोग जब आप बनाने जाओगे, आपको 10 लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। यही तो दिखाना है रब को, यही तो दिखाना है। क्यों मैं लोगों के ताने सुनूं? क्या मैं बनूंगा एमपीए? मैं बनूंगा एमएनए? नहीं, कौन बनेगा पता भी नहीं है। लेकिन जब कोई एमएनए मेरे कोशिश से बन जाएगा, इन 240 वोटों से एमपीए बन जाएगा, एमएनए बन जाएगा, और वो जब किसी को पानी देगा और उस पे अल्लाह जब उससे राजी होगा, तो उसका सवाब सिर्फ उसको और उसके बच्चों को नहीं जाएगा, बल्कि आज जो मैं 240 वोटर उसके लिए जमा कर रहा हूं, मेरा रब मेरे और मेरे बच्चों को भी बराबर का हिसाब देगा। मेरे लिए इबादत है। दुनिया में बेहतरीन इंसान फरमाया वो है जो इंसानों के काम आए। बनी इसराइल के जमाने में एक गुनाहगार खातून थी, जिनके पास दुनिया में एक भी नेकी नहीं थी। उनका गुजर कहीं से हुआ, उन्होंने देखा एक कुत्ता प्यास से एक कुएं के गिर चक्कर लगा रहा है। कुत्ते की जब उस गुनाहगार औरत ने यह हालत देखी, प्यास से मरने वाला है, रुक कर अपनी जूती में कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझा दी। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला को उस गुनाहगार औरत की ये अदा, कुत्ते को पानी पिलाने की अदा इतनी पसंद आई कि सारे गुनाह माफ करके उसको जन्नत अता कर दी। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर रब जन्नत दे रहा है। मेरे शहर में 2.5 करोड़ इंसानों में 2 करोड़ इंसान प्यासा है, तो कोई काउंसलर अगर इंसानों के पानी की फिक्र करेगा, तो बोलो जब कुत्ते को पानी पिलाने पर रब गुनाह माफ करके जन्नत देता है, तो क्या इंसानों को पानी पिलाने पे मेरे गुनाह माफ करके जन्नत नहीं देगा? मेरा ईमान है देगा। इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो समझ कर है, यहाँ पर फैशन में नहीं है। क्या आज फैशन है एमक्यूएम में रहने का? समझ कर है, समझ कर है। तुम्हें भी मैं किसी मुगालते में नहीं रखना चाहता, समझ के रहो। अगर ये समझ कर रहोगे, खुदा की कसम, तुम्हारा ये बैठना भी इबादत है, तुम्हारा पेट्रोल जलाकर आना भी इबादत है, तुम्हारा गली में घूमना भी, लोगों के पीछे जाना भी इबादत है, क्योंकि तुम इंसानों की फलाह के लिए किसी के पीछे जा रहे हो। अगर तुम्हें यह नियत तुम्हारी समझ नहीं है, तो फिर हम ये टाइम जाया कर रहे हैं। ना रब की मदद आएगी, ना हमें इस दुनिया में कामयाबी मिलेगी। बोलो भाई, सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह ताला सब तैयार हैं। खुश रहो, आबाद रहो। मुझे बहुत खुशी है, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के आज सीओसी के भी साथियों को शाबाश। जो भी हमें पता है हम जो गलती कल तक कर रहे थे, भूल जाओ, दिलों से निफाक निकालो, अपने लोगों को गले लगाओ। भाई हैं सारे, सब आपस में एक हैं, गले लगाओ। जो सुधर भी नहीं रहा उसको भी समझाने की कोशिश करो, और माफ करो, और खुद भी माफी मांगो और माफ भी करो। इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त इस पाकिस्तान की सारे ऐवानों में इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम का है। इस कराची में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से नहीं, एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला सोराब गोट से भी अपने बंदे खड़े करेगी और जीतेगी। इंशाअल्लाह ताला लियारी से भी बंदे खड़े करेगी, जीतेगी। जब इमरान खान मियांवाली से आकर अजीजाबाद की सीट जीत सकता है, तो हम कराची में रहकर लियारी की सीट क्यों नहीं जीत सकते, सोराब गोट की सीट क्यों नहीं जीत सकते? पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम जिंदाबाद।